بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں اس نشست میں آپ حضرات کو ایک کارگزاری سنانا چاہتا ہوں۔ اسی ہفتے کی بات ہے، میری ملاقات دو اہل حدیث لڑکوں سے ہوئی۔ پھر انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، مخالفانہ نہیں، دوستانہ ماحول میں ان اعتراضات کا انشاءاللہ نشست وار آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا۔ ان اعتراضات میں سے جو ان کا مرکزی اور مایہ ناز اعتراض تھا، میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا، کہنے لگا جی مولوی صاحب آپ کا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ دیکھو مولوی صاحب، آپ سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہو، حالانکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ بھی قرآن و حدیث سے ایک دلیل دیجئے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں عزیزم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کس دن آپ کو کہا کہ ہم فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ کس حنفی نے آپ کو کہا ہے کہ ہم فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے لا جمعۃ الا بخطبۃ، کہ خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ باہر جا کر یہ کہتے ہو کہ میں خطبہ کے بغیر جمعہ پڑھ کے آیا ہوں؟ کہتا ہے جی خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو، ایک مؤذن کی اذان پورے محلے والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، ایک بندے کی اقامت سب نمازیوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، ایک سترہ سب نمازیوں کو کافی ہو جاتا ہے، تو امام کی قرات سب نمازیوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے کسی بزرگ صاحب کا بھی فیصلہ نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا قرآن اور فاتحہ اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر وہاں خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے تو یہاں امام کی قرات بھی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو جب میں نے یہ دلیل دی تو اس کے ساتھ بیٹھنے والا اہل حدیث، تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ ذرا خاموش ہو جائیں۔ پھر اس نے اپنے بھائی اہل حدیث پر چڑھائی کی اور اس کو بری طرح سے پھنسایا، سوائے شرمندگی کے اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کہ بابا ایک سوال میرا بھی ہے، آپ بھی ایک حدیث پیش کیجئے کہ امام کی قرات 113 صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور 114ویں صورت میں نہیں ہوتی، کیونکہ 113 صورتیں یہ بھی تو نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا تھوڑی سی زحمت کیجئے، ایک حدیث آپ بھی پیش کرو۔ تو پھر کہنے لگا جی ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ مرزا انجینئر کو سنتا تھا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں انسان کی تعریف یہ ہے، انسان سنجیدہ ہوتا ہے، انسان مہذب ہوتا ہے، انسان مؤدب ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں سے نکل جائے تو اس سے بحث کرنا فضول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پوری جرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، زبان کی طاقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔